اساتذہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس تفصیلی وضاحتی سیشن میں جو خاص طور پر MHTET کے 32ویں دن کی تیاری کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، ہمارا پورا فوکس ماحولیاتی مطالعہ یعنی EVS اور سائنس کی تدریس کے ان پہلوؤں پر ہوگا جو امتحانات کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ تو اپنے پین اور پیپر تیار کر لیں کیونکہ ہم براہ راست اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم جن اہم موضوعات کا احاطہ کریں گے ان میں شامل ہیں EVS کا تصور اور انضمام، NCF 2005 کے تدریسی اصول، EVS کے 6 بنیادی تھیمز، اساتذہ کے لیے حکمت عملیاں، ایک بہترین چیٹ شیٹ اور آخر میں آپ کی یادداشت کو جانچنے کے لیے ایکٹیو ریکال ماسٹری۔ پہلا حصہ EVS کا تصور اور انضمام یعنی پرائمری سطح پر اس کے فریم ورک کو سمجھنا۔ اب دیکھیں، جب ہم پرائمری سطح یعنی کلاس 3 سے 5 کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ماحولیاتی مطالعہ یا EVS کوئی الگ تھلگ اور اکیلا مضمون ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی زبردست انٹیگریٹڈ اپروچ ہے جس میں سائنس، سوشل سٹڈیز اور ماحولیاتی تعلیم کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بچے اپنے ارد گرد کی دنیا کو الگ الگ خانوں کے بجائے ایک مکمل اکائی کے طور پر سمجھ سکیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق سامنے آتا ہے۔ کلاس 3 سے 5 تک تو ہم نے انٹیگریٹڈ اپروچ دیکھ لی، لیکن کلاس 1 اور 2 کا کیا؟ ذرا سوچیں۔ دراصل ان چھوٹی کلاسز کے لیے EVS کی کوئی الگ نصابی کتاب ہوتی ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، ان بچوں کو زبان اور ریاضی کے ذریعے ہی ان کے ماحول کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ امتحانات کے نقطۂ نظر سے نچلی اور اوپری پرائمری کلاسز کے نصاب کا یہ فرق ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ اسے اپنے نوٹس میں ضرور ہائی لائٹ کر لیں۔ دوسرا حصہ NCF 2005 کے تدریسی اصول یعنی نیشنل کریکولم فریم ورک کی اہم ہدایات۔ NCF 2005 دراصل تدریس کی دنیا میں ایک مکمل گیم چینجر ہے۔ یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی 3 اہم ہدایات ہیں۔ پہلی یہ کہ علم کو صرف کلاس روم کی 4 دیواری یا کتابوں تک محدود نہ رکھیں، اسے باہر کی حقیقی زندگی سے جوڑیں۔ دوسری، روٹ لرننگ یعنی رٹے بازی سے مکمل آزادی حاصل کریں، رٹنے کے بجائے بچوں کو خود دریافت کرنے یعنی ڈسکوری کا موقع دیں۔ اور تیسری بات یہ کہ نصاب ایسا کثیر الجہتی اور شاندار ہو جو بچے کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنائے تاکہ وہ صرف کتابی کیڑے بن کر نہ رہ جائیں۔ تیسرا حصہ EVS کے 6 بنیادی تھیمز، یہ پورے نصاب کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اب یہ حصہ آپ کے نوٹس کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ EVS کا پورا نصاب سختی سے صرف ان 6 آپس میں جڑے ہوئے تھیمز کے گرد گھومتا ہے۔ انہیں بالکل اسی ترتیب سے لکھ لیجیے گا۔ پہلا، خاندان اور دوست، دوسرا، خوراک، تیسرا، پناہ گاہ یا مکان، چوتھا، پانی، پانچواں، سفر، اور چھٹا، وہ چیزیں جو ہم بناتے اور کرتے ہیں۔ یہ وہ 6 مضبوط ستون ہیں جو بچوں کو ان کے ماحول سے بتدریج متعارف کراتے ہیں۔ چوتھا حصہ EVS اساتذہ کے لیے حکمت عملیہ، تجسس اور حقیقی دنیا سے تعلق کو فروغ دینا۔ ایک بہترین استاد کے طور پر آپ کا اصل کمال یہ ہے کہ آپ بچوں میں تجسس کیسے پیدا کرتے ہیں۔ صرف بورڈ پر لکھ دینا کافی نہیں ہے، بچوں کو عملی طریقوں کی طرف لائیں، مثلاً فیلڈ ٹرپس پر لے جائیں۔ یہ انہیں حقیقی دنیا کا تجربہ دینے کا سب سے مؤثر اور طاقتور طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز یعنی عملی سرگرمیاں کروائیں تاکہ وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے خود تجربات کر کے سیکھیں۔ اور ہاں، کلاس میں بحث و مباحثہ کی عادت ڈالیں تاکہ بچے اپنے تجربات اور خیالات کا پورے اعتماد کے ساتھ اظہار کر سکیں۔ پانچواں حصہ چیٹ شیٹ اور خلاصہ، MATHET کے لیے جامع نوٹس۔ امتحان کی بہترین تیاری کے لیے ہم نے ان تمام تصورات کا ایک نچوڑ تیار کیا ہے تاکہ آپ بآسانی نظر ثانی کر سکیں۔ اسے ذہن میں بٹھا لیں، انٹیگریٹڈ اپروچ جو سائنس، سوشل سٹڈیز اور ماحولیات کا ایک بلینڈ ہے اور کلاس 3 سے 5 تک لاگو ہے۔ کلاس 1 اور 2 میں الگ کتاب نہیں بلکہ زبان اور ریاضی کا استعمال ہے۔ NCF 2005 کا واضح اصول ہے کہ علم کو بیرونی زندگی سے جوڑیں اور رٹنے پر سخت پابندی لگائیں۔ پورا نصاب انہی 6 تھیمز پر مبنی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اور آخر میں فیلڈ ٹرپس اور مشاہدہ EVS پڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ پرائمری EVS ایک مربوط مضمون ہے۔ کلاس 1 اور 2 اسے زبان اور ریاضی کے ساتھ ملاتے ہیں۔ NCF 2005 کلاس روم کی پڑھائی
اور روزمرہ کی حقیقی زندگی کے درمیان ایک مضبوط پل بناتا ہے۔ نصاب مکمل طور پر 6 بنیادی تھیمز پر کھڑا ہے، اور سائنس سکھانے کا جادوئی اور سب سے بہترین طریقہ صرف اور صرف مشاہدہ، تجربات اور عملی سرگرمیاں ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ ایکٹیو ریکال ماسٹری، یادداشت جانچنے کے لیے 10 ضروری سوالات۔ چلے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی یادداشت کا ایک زبردست سا ٹیسٹ لیں۔ میں آپ کے سامنے 10 انتہائی اہم سوالات رکھوں گا جو آپ کی تیاری کو بالکل پختہ کر دیں گے۔ پہلا سوال، پرائمری سطح پر EVS کن 3 مضامین کا مربوط مجموعہ ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے سائنس، سماجی علوم اور ماحولیاتی تعلیم۔ دوسرا سوال، کیا کلاس 1 اور 2 کے لیے EVS کی کوئی الگ کتاب ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، کوئی الگ کتاب نہیں ہوتی۔ اور تیسرا سوال، تو پھر کلاس 1 اور 2 میں EVS کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے زبان اور ریاضی کے ذریعے۔ بہترین، آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال، NCF 2005 کے مطابق علم کو جوڑنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اسکول کے باہر کی حقیقی زندگی۔ پانچواں سوال، EVS نصاب میں کل کتنے بنیادی تھیمز ہیں؟ یاد ہے نا؟ بالکل، 6 تھیمز۔ چھٹا سوال، ذرا ان 6 میں سے کسی 3 کے نام تو بتائیں۔ آپ خوراک، پانی، سفر کہہ سکتے ہیں، یا پھر باقی 3 یعنی خاندان، مکان اور وہ چیزیں جو ہم بناتے اور کرتے ہیں کا نام لے سکتے ہیں۔ اب تدریسی طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ 7واں سوال، سائنس یا ماحولیات کی تدریس کا وہ کون سا مؤثر ترین طریقہ ہے جو بچوں کو حقیقی تجربہ دیتا ہے، بغیر کسی شک کے فیلڈ ٹرپس اور مشاہدہ؟ 8واں سوال، کیا NCF 2005 رٹنے کے عمل کی ذرا بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ رٹے بازی سے جان چھڑانے پر سب سے زیادہ سختی سے زور دیتا ہے۔ اور اب ہمارے آخری 2 اہم سوال۔ 9واں سوال، سائنس کی کلاس میں ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ بچے خود اپنے ہاتھوں سے کر کے سیکھتے ہیں، یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ، جس سے علم ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جاتا ہے۔ اور 10واں آخری سوال، EVS میں انٹیگریٹڈ اپروچ کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مختلف مضامین کو الگ الگ خانوں میں بانٹنے کے بجائے ایک ساتھ ملا کر پڑھانا۔ اس سب کے بعد ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، اگر EVS کی تدریس کا بنیادی مقصد واقعی طلباء کو حقیقی دنیا سے جوڑنا ہے تو مستقبل میں نصاب کے اندر ہونے والی تبدیلیاں روایتی مضامین کے درمیان موجود ان لکیروں کو مزید کتنا دھندلا کر دیں گی؟ کیا مستقبل میں مضامین کی کوئی حد باقی بھی رہے گی یا سب کچھ ایک وسیع تجربے میں ڈھل جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس شاندار اور تفصیلی وضاحتی سیشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ پوری لگن سے نوٹس بناتے رہیں اور اپنی تیاریوں کو یوں ہی مضبوط رکھیں۔